نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ آپ پچھلے کچھ دنوں سے جماعت اسلامی کے اس مرکز میں اپنی تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر اور آپ کے قیام کو قبول فرمائے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آدمی جب اپنے گھروں سے، محلوں سے، اپنے دفاتر، اپنے کاروبار سے کٹ کے کسی ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے تو یہ ایک اعتکاف جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مجاہدہ نفس ہو جاتا ہے۔ ایک روحانی تجربہ ہر انسان پر گزرتا ہے۔ پروگرامات کے دوران کبھی درس قرآن وہ آنکھوں میں نمی پیدا کر دیتا ہے، کبھی کسی تقریر سے انسان متاثر ہو کر اس کے دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی ہے، کبھی کبھی جنت کا اشتیاق، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جہنم سے نجات کے لیے۔ اس پورے روحانی تجربے کے اندر، تزکیہ نفس میں اور اس پورے ماحول میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ کیفیات میسر آتی ہیں۔ اور ان کیفیات کا حاصل کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ترجیح کو تبدیل کرتا ہے۔ جب ایسے ماحول میں بیٹھ کے یہ درس، تذکیر، صحابہ کے واقعات، جماعت اسلامی کی دعوت، ان ساری چیزوں کو سنتا ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری ترجیح دنیا نہیں دین ہونی چاہیے۔ ترجیح بدل جاتی ہے، لفظوں کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ دنیا میں بھی دال، نون، یہ الف، یہ لفظ ہیں، لیکن ترتیب کو جب بدل دیں گے تو دنیا کے بجائے جب دین ترجیح بن جائے گی تو پھر آدمی کہتا ہے کہ زندگی کے بہت سارے لمحات میں نے ضائع کر دیے، اور آدمی اپنے دل سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو حاصل تربیت کا یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ترجیح بدل جائے۔ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، اس کو بناؤ میں رکھنا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے۔ زندگی کی جو ضروریات ہیں اسے حاصل کرنا اللہ اور اس کے رسول نے لازمی قرار دیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے آپ محنت کر سکتے ہیں، سہولیات زندگی کے لیے بھی جدوجہد ہو سکتی ہے، لیکن آسائش زندگی، معیار زندگی کو بلند کر کے دین کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ان تربیت گاہوں کا حاصل یہی ہوتا ہے۔ اور یہ تربیت گاہوں میں یہ حصول اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران نفس کی نجاستیں جو ہے وہ پاس نہیں آتی، ماحول کی کثافتیں بھی نظر نہیں آتی، اور پھر اللہ کے فرشتوں نے اس پورے ماحول کو اپنے پروں میں لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے، اس لیے شیطان کی شرارتوں کی دخل اندازی بھی بہت کم ہوا کرتی۔ تو جب نفس کی نجاستیں، ماحول کی کثافتیں اور شیطان کی شرارتوں کے راستے بند ہو جائیں تو پھر ایمان جاگتا ہے،
عمل صالح کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ان ساری روحانی تجربات کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ شریعت طبیعت بن جائے۔ شریعت اور طبیعت کے اندر فرق ہے۔ صبح صبح نماز کے لیے اٹھنا، آپ کسی سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اذان کی آواز آ گئی ہے، چلو یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی پورا کر لوں، اس کے لائک بھی پورے کر لوں، اس کو کمنٹ بھی کر دوں، یہ ضرورت ہے وقتی۔ لیکن طبیعتیں پھر اس ضرورتوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر طبیعت ہی شریعت بن جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ہم سید منور حسن صاحب کا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کا حال دیکھتے تھے۔ تربیت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کی کسی تنظیمی اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کے دورے کے لیے کسی سفر کے اوپر ہیں۔ اب جب طبیعت شریعت بن جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اذان کے وقت بار بار گھڑی کی طرف نگاہیں جانی شروع ہو جاتی ہیں، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے تھے۔ جیسی اذان ہوئی تو ہر چیز چھوڑ دی۔ ڈرائیور کو حکم ہوتا تھا کہ بھئی ہم نے سفر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، مسافر کے لیے جمع بین الصلاۃ اور یہ ساری چیزیں، لیکن معلومات کر لو کہ کہاں ہمیں جماعت مل جائے گی۔ ملتان جانا ہے تو اکاڑے میں ظہر ملے گی، عصر کہاں پر ملے گی، مسجد کے اندر جا کر باقاعدہ جو ہے، بس یہ شریعت والی طبیعت ہے۔ اور اگر شریعت والی طبیعت نہ ہو تو 10 بہانے، اللہ نے بھی سہولتیں دے رکھی ہوئی ہیں، ہم اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن ظاہرہ مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ ہماری طبیعتیں خود بخود راضی ہو جائیں، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ محنت جو ہے وہ یہ اس ماحول کے اندر جو ہم نے کیا ہے اس سے ہماری طبیعتیں جو ہے نا وہ راضی ہونی شروع ہو جائیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ماحول کی کثافتیں، شیطان کی شرارتیں، نفس کی نجاستیں، یہ ساری چیزیں انسان پر فطرتاً حملہ آور ہوتی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے طبیعتوں کے اوپر۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حنظلہ کو جب حضرت ابو بکر نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، دین ترجیح ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے گھروں میں آتا ہوں، بازاروں میں چلتا ہوں، کاروبار، ان ساری چیزوں کی طرف، تو میری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو کیفیت میرے ساتھ بھی ہوا کرتی ہے۔ دونوں اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچے اور حال دل بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو کیفیت میری مجلس میں تم پر طاری ہوتی ہے، اگر ان بازاروں اور گھروں میں بھی وہی کیفیت جاری رہے تو فرشتے آسمان سے اتر کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اس کا تو حق ادا نہیں کرتے، چلو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے لیکن اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ تو اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو، اپنے معاملات کو دین کو ترجیح بناتے ہوئے اپنی طبیعتوں کو آمادہ رکھیے۔ اپنے تزکیہ نفس کو اب یہاں سے جانے کے بعد تولتے رہیے، ناپتے رہیے، زندگی میں کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے، اس سے آپ کو پتہ لگے گا۔ اگر زندگی میں اہم جو ہے وہ موبائل ہے
نماز نہیں ہے، زندگی میں اہم دوستوں کی مجلس ہے، جماعت کے اجتماعات نہیں ہے، زندگی میں اہم ٹیلی ویژن ہے، ٹاک شو ہے، کرنٹ افیئر ہے اور لٹریچر نہیں ہے، تفہیم القرآن نہیں ہے، دینیات نہیں ہے، اس مہینے کا نصاب نہیں ہے، تو بس فکر کیجئے کہ نہیں، طبیعتوں میں نجاستیں ہیں، کثافتیں ہیں، شرارتیں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں سے جا کر اپنی ان طبیعتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے مزاج کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو نسخہ کیمیا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے ساتھ تعلق جس طرح سے یہاں پر موجود ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں جو ہے وہ مسجد میں جا کے ادا کیجیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیے، صبر کا مادہ پیدا کیجیے۔ دین اور دنیا جہاں آمنے سامنے آئے وہاں صبر آپ کو آمادہ کرے کہ دنیا کو چھوڑ کر دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرے۔ جماعت کے اجتماعات، اس میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہوں، وہاں پر بھی پھر آپ کو یہ کیفیات کچھ نہ کچھ ضرور ملیں گی۔ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد اس طرح کے مربی تو نہیں ملیں گے، لیکن اس سے اچھے مربی آپ کو کتابوں کی شکل میں ملیں گے۔ وہ کتابیں جو جماعت کی لائبریریوں میں، جماعت کے لٹریچر میں موجود ہیں، خطبات، دینیات، بنا اور بگاڑ، شہادت حق، یہ وہ پورا لٹریچر ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان زندہ ہوتا۔ جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں یا عام سیاسی جماعتیں ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، بنیادی فرق اسلام ہے۔ چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، ان کا اسلام مسلکی اسلام ہے، پیدائشی اسلام ہے۔ مسلمان جس گھر میں پیدا ہو گیا، جو آداب، جو رسوم و رواج ہے وہ اسی کے اندر مبتلا ہے۔ جب آپ خطبات اور دینیات اور شہادت حق اور بنا اور بگاڑ یہ لٹریچر پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے، ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، سب کن کچھ نہ کچھ انڈر لائن کرنا، کچھ نہ کچھ اس کو بیان کرنے کے قابل ہو جانا، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی خطبات اور دینیات میں کیا فرق ہے، تو آپ اسے چند جملوں میں بیان کر سکیں کہ اس میں مولانا مودودی نے یہ سمجھایا ہے کہ نسلی اور مسلکی اسلام کے بجائے اصلی اسلام، اور اصلی اسلام کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری والا اسلام، اطاعت و فرما برداری والا۔ پوری کائنات اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر مجبور ہے، وہ ذرا سا بال برابر بھی اللہ کی اطاعت سے فرق نہیں کر سکتی۔ چاند، ستارے، پہاڑ، ہوا، دریا، پانی، اللہ نے جو قانون ان کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ اس میں بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوں گے بال برابر بھی کشش ثقل میں، چاند اور ستاروں کے فاصلوں میں، ان ساری چیزوں میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی اگر آ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر آزادی دے دی۔ جو قانون اللہ تعالیٰ نے باقی ان کائنات کے لیے بنایا، کائنات کی ایک ایک مخلوق کو آزادی نہیں دی گئی، اس لیے وہ اگر کوئی سر منہ انحراف کرے گی تو قیامت آئے گی۔ انسان کو آزادی دے دی گئی اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے قانون کی فرما برداری نہیں کرے گا، اطاعت و فرما برداری سے ہٹ جائے گا، تو قیامت تو نہیں آئے گی، لیکن ایک دن اسے قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس قیامت کے سامنے کے وقت اللہ ہمیں نیک بندوں میں
داخل کرے، اطاعت و فرما بردار بندوں میں داخل کرے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی کو جیسے آج کل فیس بک کے فرینڈ ہوتے ہیں نا، اس دور میں کلمی دوستی ہوا کرتی تھی، خطوط لوگ لکھتے تھے، کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی لکھتے تھے۔ اب مولانا مودودی کا معمول یہ تھا کہ جب تک ان کے پاس مہلت اور صحت اجازت دیتی تھی، وہ خود بھی چھوٹے چھوٹے جواب بھیجتے تھے، اور اگر خود نہیں دے سکتے تھے تو کسی کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے، دیکھ کے دستخط کر کے بھیج دیتے تھے۔ میں ایک خط آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صاحب نے مولانا کو، جو ان کے کلمی دوست تھے، کیونکہ خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی مولانا سے خط و کتابت کرتے رہے ہیں، اور کہا کہ مولانا آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں فلاں تاریخ کو اپنے ضلع کے اجتماع میں حلف اٹھا کر باقاعدہ جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ اب اس کا خیال یہ ہوگا کہ مولانا مودودی اس کے اس کومنٹ کو لائک کریں گے، پسند کریں گے، تبصرہ اچھا کریں گے۔ مولانا مودودی نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ جماعت کے باقاعدہ رکن بن گئے ہیں، اب آپ کوشش کیجئے کہ اللہ کے ہاں جو مومنین کا رجسٹر ہے اس میں بھی آپ کے نام کا اندراج ہو جائے۔ ایک نئی منزل اس کے سامنے کھڑی کر دی۔ شرائط رکنیت تم نے پوری کر دی ہیں، اب فرائض رکنیت بھی پوری کرو، اور پھر اللہ کے ہاں جو رجسٹر ہے اس کے صالح بندوں کا، مومنین کا، اس میں آپ کا اندراج ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ہے جماعت اسلامی۔ چندے دے کر، پروگراموں میں شریک ہو کے، رکنیت کا حلف اٹھا کر بھی جماعت کے بانی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ جماعت میں آ گئے اور آپ جماعت کے سرگرم رکن بن گئے اور سرگرم کارکن بن گئے۔ تو لہذا جب آپ اس لٹریچر کو اور ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ نے اپنے ماحول میں اطاعت و فرما برداری والے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ دوسرا، جماعت اسلامی میں اور باقی جماعتوں میں فرق یہ ہے، اسلامی نظام۔ اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو میں نے لفظ استعمال کیا ہے اسلام۔ ہمارا اور ان کا اسلام کا فرق ہے، اور وہ اس اسلام کا مطلب ہے اطاعت و فرما برداری۔ دو لفظوں میں بیان کروں تو وہ ہے اسلامی نظام، کہ مسجد، مدرسہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سے لے کر معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، ہر چیز پر اسلامی نظام۔ یہ ایک ہمارا امتیاز ہے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی نے زبردست کام کیا ہے۔ پھر جماعت اسلامی کی سیاست اور باقی جماعتوں کی سیاست میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں، اس مثال سے آپ سمجھیے کہ مسجد کے دروازے پہ کسی نے تالا لگا دیا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے جاؤ جا کے گھروں میں نماز پڑھو، تو کیا ہم اس کو قبول کر لیں گے؟ کوئی نہیں قبول کرے گا۔ محلے کے بے نمازی، ان کی غیرت اتنی حرکت میں آئے گی کہ اچھا اگر تھانے والوں نے تالا لگایا ہے تو تھانے کو آگ لگا دیں گے۔ نماز نہیں پڑھتے لیکن غیرت اتنی حرکت میں آتی ہے، کسی غنڈے نے، کسی اور قبضہ گروپ نے کچھ اس طرح کا کام کیا تو اس کا گھر جلا دیں گے۔ نمازی منہ دیکھتے رہ جائیں گے، جمع ہو کے کہ اچھا پڑھیں نہ پڑھیں، دروازہ توڑیں نہ توڑیں، کھولیں کہ نہ کھولیں، وہ بے نمازی آ کر جو ہے نا وہ کچھ سے کچھ کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے، اقتدار کے ایوانوں میں دین کا دروازہ بند ہے، معیشت میں بند ہے، معاشرت میں بند ہے، سیاست میں بند ہے، عدالت میں بند ہے۔ آؤ مل جل کر اسلام آباد اور اقتدار کے ایوانوں میں دین کا دروازہ کھول دیں۔ یہ ہماری سیاست ہے جی، یہ ہماری جد و جہد ہے۔ پھر جماعت اسلامی صرف تبلیغ تک محدود نہیں رہتی۔ تبلیغ کیا ہے اور داعی ہونا کیا ہے؟
مبلغ اور دائی میں کیا فرق ہے؟ مبلغ ایک ابتدائی درجہ ہے، آپ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ اعمال کے فضائل بتا کر ان کے اندر ایک شوق پیدا کرنا کہ تم یہ اعمال اختیار کرو، اور کچھ اعمال کے بد نتائج بیان کر کے لوگوں کو منع کرنا کہ یہ خسائل سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ یہ تبلیغ ہے، یہ ابتدائی درجہ ہے۔ جماعت اسلامی اس تبلیغ اور اس مبلغ سے آگے بڑھتی ہے، دائی بناتی ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ دین کی تنفیذ کی جدوجہد کرنا، تنفیذ کی جدوجہد کرنا۔ خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس کے بعد بڑے بڑے بزرگوں نے بھی کہا، امام حسن نے بھی ایک وصیت میں کہا کہ اب دین کا کام تبلیغ سے ہوگا، تنفیذ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے روک دی جائے۔ یہ تو نہیں کہا کہ روک دی جائے، لیکن مطلب یہی تھا، بڑی قربانیاں، بڑی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھا جائے، کوئی موقع تلاش کیا جائے۔ لیکن یہ امت جو ہے پھر موقع کی تلاش میں ایسی محو ہوئی چھوڑ ہی بیٹھی۔ یہ بادشاہوں کا کام ہے۔ شریعت کی روح ختم ہوتی چلی گئی۔ دین میں سے جب شریعت کو نکال لیا جائے تو صرف پھر کمکمے رہ جاتے ہیں۔ مدینے کی ریاست، فلاں اتھارٹی بنا دی جائے، فلاں کام کر لیا جائے، لیکن تنفیذ کی طرف جو توجہ دینا ہے وہ اس طرف نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جماعت اسلامی کے اس امتیاز کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی میں آگے بڑھی ہے، جماعت کے رکن بنی ہے، جماعت کی جدوجہد کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر آگے بڑھائی ہے۔ جماعت اس وقت جس ترجیح کی طرف جا رہی ہے اس ترجیح کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیجیے۔ جماعت اسلامی نے ہر دور کے اندر کچھ ترجیحات اپنے سامنے رکھی اور پورے ملک کے اندر کام کیا۔ ایک وقت تھا کہ جماعت اسلامی کی پہلی ترجیح دعوت ہوا کرتی تھی، پورے ملک کے اندر ہم نے دعوت کا کام کیا، مورچے فتح کیے، سوشلزم اور کمیونزم، الحاد اور ہر طرح کی فتنوں اور فساد کا مقابلہ کیا اور اسلام کو ایک قابل عمل نظام زندگی کے طور پہ پیش کیا۔ پردہ، ضبط ولادت، اسلامی معیشت، سود، کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی۔ ان سب چیزوں کو دعوت کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر ہم نے پھیلایا ہے۔ پھر جماعت اسلامی کی دوسری ترجیح تنظیم بنی۔ اس تنظیم کے تحت ہم نے پورے ملک کے اندر جماعتیں قائم کی، دفاتر قائم کیے، جماعت کا نظم قائم کیا، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی اس تنظیم کی بدولت پوری دنیا کے اندر ایک روشن مثال بن گئی۔ آپ دیکھیے کہ کوئی اور جماعت ایسی نہیں ہے جو 1941 میں قائم ہو اور اب تک اپنے دستور اور اپنی روایات کے مطابق چل رہی ہو۔ ہر سطح کے امیر بدلتے رہے، ہر سطح کے لوگ تبدیل ہوتے رہے، لیکن اس جماعت کے اندر کوئی انتشار نہیں پیدا ہوا، کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوئی، کوئی گروہ بندی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ یہ اس وقت تو جماعت اسلامی میں یہ مفت میں ہاتھ آئی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا سا اپنے ماحول پہ غور کریں۔ میرے 4 بیٹے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ کہ میرے بعد یہ اکٹھے رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ ہم 4 بھائی تھے، ہم نہیں اکٹھے رہ سکے۔ اس سے پچھلی نسل کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے۔
نسل در نسل یہ جماعت اسلامی جسد واحد کی طرح موجود ہے. دنیا میں آپ کو اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ملے گی. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. جماعت کی تنظیم، پھر جماعت خدمت خلق کے میدان کے اندر اتری، پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا. اب جماعت اسلامی آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور جماعت اسلامی کی ترجیح ہے ماس موومنٹ، عوامی لہر بنانا. اور یہ خود مولانا مودودی نے کہا تھا کہ پتا ماری کے ساتھ 3-4 نسلیں اپنی دعوت، تنظیم، تربیت کا کام کرو، تزکیے کا کام کرو، بعد میں اس کام کو جاری رکھتے ہوئے ایک لمبی چھلانگ لگانا. اور وہ چھلانگ یہ تھی ماس موومنٹ بن جانا، تنظیم کے دائرے سے نکل کر تحریک کے دائرے میں پہنچ جانا. اور تحریک کا نقشہ مولانا نے یہ کہا تھا اربوں لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے، کروڑوں لوگوں کو آپ سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی چیز ان کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے. یہ ہے ماس موومنٹ. اور ماس موومنٹ کے لیے دعوت، تنظیم، تربیت، تزکیہ یہ الگ چلتا رہے گا، لیکن عوامی مسائل کو اٹھانا، چاہے یہ عوامی مسائل بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہوں، مہنگائی اور بے روزگاری ہو، بنو قابل کے پروگرامات ہوں، اجتماعات بڑے بڑے ہوں، بلدیاتی انتخابات کے کالے قانون کے خلاف جدوجہد کرنا ہو، انصاف پر مبنی ایک نئے نظام کی بات کرنی ہو. یہ ہے عوامی مسائل کے اوپر بیداری اور مہمات چلانا. اس کے لیے ہمیں بار بار بڑے بڑے پروگرامات کرنے چاہیے. ہر ضلع کے اندر چارٹر بننا چاہیے کہ اس ضلع کی کیا مسائل ہیں جس پر ضلعی جماعت جو ہے وہ جدوجہد کرے. ہر شہر کے اندر یہ آواز اٹھنی چاہیے. جس طرح سے بلوچستان کے ایک گوادر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہدایت الرحمان صاحب نے کچھ مسائل سامنے رکھے، چارٹر بنایا، جدوجہد شروع کر دی، اور پورا گوادر جو ہے وہ ان کی پشت پر کھڑا ہو گیا. اگلے مرحلے میں کراچی کے اندر ہم نے یہ نقشہ دیکھا، حق دو کراچی کو، چارٹر بنا، مسائل سامنے رکھے گئے اور پھر کام شروع کر دیا گیا. بس یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمت کیجیے، نوجوانوں کو اپنے ساتھ رکھیے، یہ جو نسل ہے اس کو ساتھ لیجیے. امیر جماعت نے سالانہ اجتماع میں جو اجتماع عام میں تقاریر کی تھی، جو نقشہ دیا تھا، جو پلاننگ کی تھی، اس کو پیش نظر رکھیے. آئندہ سال کے لیے اپنے اپنے ضلعوں کے اندر اس طرح کی منصوبہ بندی کیجیے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ افرادی قوت ہو. سینکڑوں نہیں، ہزاروں ممبر بنائیے. درجن بھر کمیٹیاں نہیں، عوامی کمیٹیاں سینکڑوں کی تعداد میں بنائیے. اور پورے سال کے اندر عوامی مسائل کے اوپر بڑے بڑے اجتماعات کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے لیے آپ کو اپنی مالیات کے نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا. مالیات کی بھی فکر کیجیے. مسجد بنانا، ہسپتال بنانا، آغوش بنانا بڑا اہم ہے. کسی کی جان بچانا بڑا اہم ہے، لیکن ایمان بچانا تو اس سے زیادہ اہم ہے. اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بے ایمانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، مفاد پرستی کے پیچھے چلایا جا رہا ہے. تو جب ہم یہ ایک عوامی تحریک برپا کریں گے، اقتدار کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں گے، تو اس کے نتیجے میں نئی نسل کا ایمان اور اسلام جاگے گا. اسلامی نظام زندگی اس سوسائٹی کے اندر پریویل کرے گا. اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ جدوجہد ہے. یہ حاجیوں کو پانی پینے پلانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.